شام حکومت اور اس کے اتحادی روسی طیارے دریائے فرات کے شمالی کنارے پر واقع شامی جمہوری فورسز کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ شامی جمہوری فورسز کے بیان کے مطابق ان کے 6 جنگجو دیر الزور کے شمال میں واقع صنعتی شہر پر بمباری کے نتیجے میں زخمی ہو گئے ہیں، جہاں وہ اپنے علاقوں پر تسلط قائم رکھنے کے لیے داعش کے ساتھ آصفۃ الجزیرہ نامی معرکے میں جو کچھ دیر قبل شروع ہوا ہے برسر پیکار ہیں۔ روسی فوجی ترجمان نے شام کے مشرق میں شامی جمہوری فورسز کے ٹھکانوں پر روسی طیاروں کی بمباری کی تردید کی ہے، جبکہ شامی صدر کی مشیرہ بوسینا شعبان نے حزب اللہ کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی فورسز امریکہ کی مدد یافتہ شامی جمہوری فورسز سے جنگ کرتی رہیں گی اور انہیں کسی صورت اپنے اہداف کے حصول میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بوسینا شعبان نے اپنی گفتگو کے اختتام پر شامی جمہوری فورسز کی امریکی امداد پر بات کی، جو بنیادی طور پر کرد سیکیورٹی یونٹس پر مشتمل ہیں۔ یہاں پر اس سے ملتے جلتے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے جو گزشتہ جون میں رقہ نامی گاؤں میں وقوع پذیر ہوا، اور وہ یہ کہ امریکیوں نے شامی حکومتی فورسز کا ایک جنگی طیارہ مار گرایا جو سرزمین شام پر معروف امریکی اتحادی یعنی شامی جمہوری فورسز کے ٹھکانوں پر بمباری میں مصروف تھا۔ اسی طرح گزشتہ اپریل میں امریکی طیاروں نے غلطی سے اسی گاؤں میں اپنے اتحادیوں کو نشانہ بنا دیا، جس کے باعث ان کے کئی لوگ مارے گئے۔ نہر فرات کے جنوب بالخصوص دیر الزور کے شہر کے مضافات، جن میں سے بعض پر داعش کا اور بعض پر شامی حکومتی فورسز کا کنٹرول ہے، کے حوالے سے شامی حکومتی فورسز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دشمن سے جنگوں کے بعد شہر کے قرب و جوار کے اہم مقامات اور فوجی ایئرپورٹ کا کنٹرول حاصل کر کے ان کے گرد سیکیورٹی حصار قائم کر چکی ہیں۔ دوسری جانب شام کے شہر دیر الزور کے شہری ہیں جنہیں انتہائی المناک حالات کا سامنا ہے، جو ملک کے پیٹرول کے ذخائر سے مالا مال شہر کا کنٹرول حاصل کرنے کی دوڑ میں مصروف فورسز کے محاصرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ شہری جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں درجنوں کی تعداد میں جاں بحق اور زخمی ہو رہے ہیں۔ مزید برآں داعش کی طرف سے محفوظ علاقوں کی طرف نقل مکانی پر پابندی نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔